چاندی نقدی مال تجارت، کسی آدمی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نقدی جیب میں ہو یا بینک میں پیسے کی صورت میں، یا مال تجارت اس کی کوئی دکان وغیرہ ہو، ان ساری چیزوں کی قیمت ملا کر تھوڑی تھوڑی ہو یا ایک ہو اتنی زیادہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو قربانی کے لیے ایک 5ویں چیز بھی ہے، ضرورت سے زائد سامان، یعنی ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو رمضان میں تھی وہ تقریباً 80,000 روپے تھی۔ اب یوں سمجھیے مختصر کہ ایک آدمی کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت یا گھر کا ضرورت سے زائد سامان جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، ویسے برتن ہوں یا کپڑے وغیرہ جو ویسے صندوقوں میں پڑے ہیں، آدمی نہ ان کو پہنتا ہے نہ کبھی استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کی قیمت لگا کر اگر 80,000 روپے تک قیمت پہنچ جائے، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس آدمی نے قرض کتنا دینا ہے، اس کا قرض پھر نکال کر اگر 80,000 تک وہ مالک ہو تو اس کے ذمے قربانی کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ کے پاس بالفرض آدھا تولہ سونا ہے 50,000 روپے کا، تھوڑی سی چاندی ہو 5,000 روپے کی تو 55,000 ہو گئے، اسی طرح آپ کے پاس نقدی ہو جیب میں 5,000 روپے تو یوں سمجھ لو 60 ہو گئے۔ آپ کی اب اگر کوئی دکان ہو 20,000 روپے کا اس میں مال ہو تو 80,000 کے آپ مالک بن گئے۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان اگر یہ 80,000 تک پہنچ جائے اور قرض وغیرہ کسی کا نہ دینا ہو یا قرض نکال کر بھی 80,000 کا جو آدمی مالک بنے، اب شریعت کے اندر اس آدمی کے ذمے ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس کے ذمے ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اور قربانی کے علاوہ دیگر جو ہے صدقات وغیرہ وہ بے شک اپنی جگہ پر کرتا رہے، لیکن قربانی کی جگہ پر قربانی ہی کرنی ہوگی۔ قربانی کی جگہ پر پیسے دے دینا یا اور کوئی کام کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے میں نے عرض کر دیا تقریباً 80,000 روپے کا جو آدمی مالک ہو اس کا قرض بھی نکال دو، جو اس کے پاس ضرورت کی زندگی کے لیے ہے، مثلا اس کا گھر ہے، گاڑی ہے، یا جو اس کا کاروبار ہے اس کے اندر جو ہتھیار اوزار استعمال ہوتے ہیں، کام کے اوزار وہ بھی نکال دیں، کپڑے وغیرہ بھی نکال دیں، کھانا پینا بھی، گھر بھی، گاڑی بھی، پھر بھی اگر وہ 80,000 کا مالک ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اتنا مالک ہونے کے باوجود بھی اگر وہ آدمی قربانی نہ کرے، من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن الی مصلانا، اس آدمی کے پاس وسعت اور طاقت بھی تھی لیکن پھر بھی قربانی نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اسے عید کی نماز پڑھنے کا حق ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے جس آدمی پر اپنا حساب آدمی خود لگا لے، 80,000 ہے، جتنا قرض دینا ہے وہ لکھ لو، جو موجود ہے وہ لکھ لو، پھر درمیان سے نکال کر اگر 80,000 کا بندہ مالک بن جائے تو وہ پھر قربانی کرے۔ اور قربانی یہ وہ چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا تھا، زندہ بچ گئے تھے۔ وہاں پر ایک آیت ہے انا کذالک نجزی المحسنین، وہاں پر سورہ صافات میں آیت ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم دل سے نیکی کرنے والے کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین حیران ہیں کہ جو آدمی دل سے نیکی کرے اللہ اس کو اس طرح بدلے دیتے ہیں، کیا مطلب اس کے بیٹے کی گردن پر چھری رکھوا دیتے ہیں؟ نہیں، انا کذالک نجزی المحسنین کا معنی یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم سے راضی بھی ہو گئے اور ان کا بیٹا بھی بچ گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہمارا جو امتحان تھا بس وہ امتحان ہو گیا، اسماعیل بھی بچ گیا، حضرت ابراہیم بھی پاس ہو گئے، تم میں سے بھی جو آدمی قربانی کرے گا انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے اور آپ کے وہ پیسے بھی حضرت اسماعیل کی طرح لوٹا دیں گے۔ آپ کا پیسہ انشاءاللہ یہ واپس آئے گا، قربانی کا، حج کا پیسہ جو آدمی اللہ کی راہ میں لگائے وہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا، صرف اعتقاد کا فرق ہے۔ پورے یقین اور نیت کے ساتھ آپ قربانی کریں، غائبانہ طور پر اللہ آپ کی قربانی کے پیسے آپ کو لوٹائے گا۔ قرآن کا فیصلہ انا کذالک نجزی المحسنین، خوشی کے ساتھ قربانی کرو گے، حضرت اسماعیل کی طرح مال بھی بچ جائے گا اور اللہ آپ سے خوش بھی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر قربانی خوش دلی سے نہ کی یا بالکل نہ کی، پھر انا کذالک نجزی المحسنین کے برعکس اللہ پیسے بھی نکال لیں گے اور ناراض بھی ہوں گے۔ پیسے کیا، ایک مرتبہ تھوڑا سا پیٹ میں درد ہو، کوئی مسئلہ ہو، ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ تشریف لے جاؤ، واپسی کا بل بھی دیکھنا اور بکری کی قیمت بھی دیکھنا۔
ہاں ایک قربانی میں جو حصہ بنتا ہے اس کی قیمت بھی، اور ایک ہسپتال کے چکر بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک چکر ہسپتال کا لگ جائے، ایک چکر تھانے کچہری کا لگ جائے، کئی قربانیاں نکل جاتی ہیں، وہ پورے ڈاند والے پیسے نکل آ سکتے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں گے، انشاءاللہ وہ پیسے بھی واپس ہوں گے اور اللہ آپ سے راضی بھی ہوں گے، آپ کی جان مال میں مزید برکت بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ باقی قربانی کے جانوروں کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اگلے جمعے سے ہوں گے۔